السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر قاری حمید ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری حمید ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا جيفة طالبها كلاب۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا ملعون۔ صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت شریفہ 21ویں پارے کی آیات ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے بہت ہی عجیب چیز ارشاد فرمائی، اس واسطے کہ اللہ پاک نے تو ہدایت بھیجی، فلاح و بہبود اپنے بندوں کے لیے دنیا میں نازل فرمائی، تاکہ میرے بندے میری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، بندگی کریں، اور آخرت میں میں ان کے لیے طرح طرح کے نعمتوں کے اسباب تیار کروں۔ حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال، زیب و زینت، فیشن، ان تمام چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو۔ قرآن کریم میں ہے، فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے، کسی جن نے ان کو چھوہا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت میں حوریں عورتیں تیار کی ہیں، ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے۔
یوں فرمایا اگر ایک اور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے، اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، چاند کی روشنی گھٹ جائے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی تسمہ جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ابکارا کے لفظ ہے قرآن کریم میں، باکرا نوجوان، عروبن تمام چیزیں جوانی کی موجود، اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر، نہ وہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر کو لانا، نہ فیس بھرنی، نہ دوا لانی، نہ کھانے کا فکر، نہ ناشتے کا فکر، نہ کپڑے کا فکر، نہ تیل کنگھی سرما سیاہی، کچھ بھی فکر نہیں۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو۔ مگر چونکہ بندہ ہے بڑا گندا ہے اور مستقبل سے نہ آشنا ہے، نہ عاقبت اندیش ہے، یہ انجام کو سوچتا نہیں، سامنے والی چیز میں پڑتا ہے، جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہو یہ اس میں پڑتا ہے۔ اور اگر اتفاق ہے، دکھتا تو قرآن کریم بھی ہے، اللہ کا کلام بھی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے، دین اسلام سارا سامنے ہے، مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کر آواز دی، وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور لوگوں دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، ناپائیدار جگہ ہے، بالکل ناپائیدار ہے، نہ باقی رہنے والی ہے۔ تم سے پہلے ہزاروں آئے ہزاروں گئے، کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت باقی رہنے والا آخری گھر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو۔ یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی۔ اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے۔ ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح۔ قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ زار کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا۔ یعنی دنیا کی عارضی پن اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ کرنے والے لوگ، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے۔ چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبی چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو۔ جب دن نکلے
تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی؟ اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو، اور اگر دل اس پر جمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا، گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اسے یاد کر، ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی۔ اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا؟ صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل، یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی، اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے۔ تانبے والی زمین ہو، سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ ایک بات یاد دلاؤں جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے، یہ جو دل میں ہے نا، اور جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی؟ میں تجھے بتلاؤں، غلام ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے، سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا، صحابہ دوڑے، جنتی جنتی جنتی، غلام ہے کالی کملی والے کا، ہم تو نام کے ہیں نا، وہ اصلی غلام تھا حضور کا، اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے، اور حضور ہی کی اونٹنی پہ لاد رہا تھا۔ اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، لاچی بھی حضور کی ہو، صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی، آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہوا فی النار، تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، کالی کملی والے کا غلام ہے، کالی کملی والے کا سامان ہے، اونٹنی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں، سامان لاتا ہوا تیر لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا، سب کہتے ہیں جنتی جنتی، کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوا فی النار، جہنم میں گیا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو، پھر بھی جہنمی۔
آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ سے پوچھ میرا تیرا کیا حال ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹ گئی۔ یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے، نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا۔ یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی، چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا، یہ میں واپس کر لے آیا ہوں۔ فرمایا قیامت میں واپس کرنا، اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا۔ یہ جو ہم رات دن دغا بازی، فریب بازی، جھوٹ بولنا، بدماشی کرنا اور اپنے آپ کو نئے لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے اس کا ذرا انجام تو دیکھنا، بنے گا کیا؟ پہرے داری مقدر میں آ جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا الدنیا جیفۃ طالبھا کلاب، فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے، اور جانوروں کی مثال نہیں دی اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہیں۔ پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے، مکان والے کا وفادار ہے، پالنے والے کا وفادار ہے، جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے، اپنی برادری کا بڑا غدار ہے۔ کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا اور بھونکتا ہے۔ وہ ایک بات بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے، انہوں نے کہا بھی تو کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ کہ کم چلا تھا؟ کہ صبح ہی۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول، دن کے دن کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے تھوڑے ہی آیا ہوں، 10-20 میل تک جہاں سے گزرانا وہ کتے میرے پیچھے لگے، برادری کی مہربانی سے آیا ہوں، میرے پیر ہی نہیں لگنے دیے کسی نے، مجھے تو 20 میل پہنچا کے گئے۔ تو سب سے بڑی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کی اندر حکمت ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے کہ اپنے کو دیکھ کر کے بھونکے گا اور غیر کو دیکھ کے جھکے گا۔ آج ہماری یہی عادت ہے، کافر کے مقابلے میں لے جاؤ جھک جائے گا، یہودی کے مقابلے میں جھک جائے گا، عیسائی کے مقابلے میں جھک جائے گا، مشرک کے مقابلے میں جھک جائے گا، اپنے مسلمان کے سامنے ہر وقت اکڑا رہے گا۔ گویا وہی کتے والی خصلت آ گئی۔ اور دوسری خصلت علماء کرام نے لکھی ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے، اسی لیے تو حضور نے ملعون فرمایا دنیا کو اور طلب کرنے والے کو کتا فرمایا۔
मसलन किसी की गाय भैंस मर जाए, अब कुत्ते का इतना बड़ा पेट तो नहीं होता कि वो सारी खा जाए मुर्दार, मगर बदबख्त की ये आदत होती है, पेट भर के भी वही बैठा रहेगा सारी रात, कोई और ना आके खा जाए, कोई और ना आके खा जाए। पहरा देता है मुर्दार का। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आज जिस आदमी ने दुनिया को तलब करना शुरू कर दिया, कुत्ते वाली खसलतें सारी उसमें आ जाएगी। चुनांचे आज बड़े बड़े सरमायादारों को देखो, जिस कारोबार का उनको पता चलेगा ना इसमें अच्छा प्रॉफिट है, इसमें अच्छी कमाई है, उसी के मुतालिक सारी रात सोचेंगे और सुबह जाकर के दौड़ लगाएंगे। कनाअत नहीं रहती, सब्र नहीं रहता, ज़ब्त नहीं रहता। मेरे इल्म में है ऐसे ऐसे लोग कि एक लड़का है और दुकानों की फिक्र पड़ी हुई है 8 की, और ये भी मालूम है कि झगड़े का जमाना है, और ये भी पता कि मुलाजिम कमा के नहीं देते इस जमाने में, फिर भी नीयत नहीं भरती, पेट नहीं भरता, तसल्ली नहीं होती, इत्मीनान नहीं होता, सुकून नहीं होता, तबीयत में ये बात आने के लिए तैयार नहीं कि बस बहुत है, अल्लाह इसी पर गुजारा कर देगा। तो दूसरी खसलत कुत्ते की ये फरमाई कि वो सारी रात बैठ के पहरा देता है। और तीसरी खसलत कुत्ते के उलमा किराम ने ये लिखी कि कुत्ते को पता है ये कि ये मुर्दार जो है मेरे से तो महीना भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा मुर्दार है, इतनी बड़ी भैंस है, इतनी बड़ी गाय है मुर्दार कि मेरे से महीने में खत्म नहीं होगा, मगर फिर भी जो भी कुत्ता उधर को आएगा भाग के आकर उसको वहां से भगाने की कोशिश करेगा ताकि मैं अकेला खाऊं, दूसरा ना खावे। चुनांचे आज दुनियादार में यही खसलत होती है कि वो ये चाहता है पूरी दुनिया मर जाए, मैं अकेला जिंदा रहूं, पूरी दुनिया भूखी मरे, मैं पेट भर के खाऊं, पूरी दुनिया नंगी फिरे, मैं कपड़ों में रहूं, गर्जे कि सारी दुनिया मेरे सामने जलील हो। इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आला इस नापायदार दुनिया के तलबगार न बनो, इसके पीछे न लगो, इसकी जुस्तजू न करो, इसके तलबगार न बनो, इसकी हर वक्त तमन्ना न किया करो, आरज़ू न किया करो। उलमा किराम ने अहलुल्लाह ने इसको ठोकर मारी, उनकी पास मुड़ मुड़ के आई। अल्लाह वालों की बातें निराली। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी सबका तो रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। किसी आदमी ने आकर के पेश किया कि हजरत ये रुपया है, फरमाया मैं तो नहीं लेता। वो जाता हुआ जूतियों में रख के चला गया। जब हजरत जूती पहनने लगे तो रुपए मालूम हुए। साथ वाले मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब जो इनके पीछे फिरते हैं उनसे तो ये भागते हैं, और जो इन रुपए को, दुनिया को, दौलत को धक्के मारता है उसकी जूतियों में आके पड़ते, जूतियों में आके पड़ते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, बड़ा अमीर सेठ आदमी था, रुपया बड़ा काफी लाया, और मौलाना को कहने लगा कि मुझे मुरीद बना लो। हज़रत ने फरमाया कि मैं मुरीद जल्दी से नहीं किया करता, मेरे साथ खत्तो खिताबत रखो, मेरा अकीदा मालूम करो, मसलक देखो, मेरी किताबें पढ़ो चंद दिन, फिर आना, फिर मैं मुरीद करूंगा। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनकी खोपड़ी बड़ी अजीब होती है। उसका वो कहने लगा कि अच्छा मौलवी साहब फिर ना मुरीद बढ़ाओ, ये इतने रुपया लाया था तुझे देने के लिए, ऐसा मुरीद नहीं आएगा जो इतना रुपया दे, ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा जो इतना रुपया दे।
تو اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرما دیا جا چلا جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنے روپے پہ تھوک دے، مجھے کہتا ہے کہ ایسا مرید نہیں ملے گا، تو بھی چلتا چل پھرتا چل، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی بھاری رقم پہ تھوک دے۔ اور یہ تو اب آ کر کے غدر مچ گیا نا کہ پیر بھی، فقیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، عالم بھی، مولوی بھی، حاجی بھی، غیر حاجی بھی، سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ گئے ہیں۔ ورنہ ایسے ایسے بے تمام لوگ آئے، بے تمام لوگ آئے کہ انہوں نے دنیا پر لعنت نہیں بھیجی۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی، مسلمانوں کی، حضور کی گھر والی، سب نے مشورہ کیا، اور کیسے مشورہ نہ کرتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے کئی مرتبہ کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا خوراک کے طور پر، ایک کھجور کا دانہ۔ خوراک دیکھو پیغمبر کی گھر والیوں کی، اتنا ہی اللہ نے دیا ہے، ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی رج کے نہیں۔ یہ سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہے، مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں، ہم تنگی کب تک گزاریں گے؟ اندازہ لگا ہماری ماں نے کہ کھجور پہ 24 گھنٹے گزار دیے، اور یہاں پانی بھی چھٹی کا نہیں، کھجور بھی پوری نہیں۔ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو ریشن تقسیم کیا، ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے، اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا۔ ایک کھجور کا دانہ، آخر وہ کھجوریں کوئی منوں کی تو تھی نہیں، اس کو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی۔ ہو جنگ کا موقع، لڑائی، کفر کا مقابلہ، اور ریشن تو دیکھ محمد کے غلاموں کا، ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی، اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے، آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا پچھلی کو لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ تہ کچھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ بھی دیکھا۔ بات یوں چلی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ۔ کیونکہ یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔
پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور دھوپ کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے تو میرا پیٹ نہیں بھرتا، اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا. پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور دھوپ کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے. اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کی رتی نہیں رہنے کی. آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی چولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یا بھی کھانے کے پیچھے. پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا. ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے. تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا، کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے. اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا. اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کے ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے. واجی واہ، اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو. اللہ پاک نے آواز دی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے. کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر والی. اس بات کا لحاظ نہیں کیا اللہ پاک نے. فرمایا بات سن لو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں. پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں
इतना सोना मैं दे देता हूं और तुम्हें उसे अपने साथ रखो, उसके मालिक बन जाओ, पर एक बात याद रखो, तुम्हें मेरा महबूब नहीं मिलेगा। तलाक लेनी पड़ेगी, मेरे महबूब से तुम्हें अलग होना पड़ेगा। वो बिस्तर नहीं मिलेगा जिस बिस्तर में कुरान उतरता है, वो घर नहीं मिलेगा जिस घर की गुलामी जिब्रील करता है। अब नऊज़ बिल्लाह वो दुनियादार तो थी नहीं, तमाम के तमाम ने मशवरा आपस में करना शुरू कर दिया। अब क्या किया जाए? तमाम के तमाम ने अर्ज कर दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक से पूछा। अल्लाह पाक ने फरमाया, और मेरे महबूब कितने वफादार है ये। तमाम के तमाम ने अर्ज कर दिया, ये खजूर का एक दाना भी बंद कर दो, ये पानी का एक प्याला भी बंद कर दो, ये जो कुछ मिलता है इसे भी खत्म कर दो, पर काली कमली वाले तेरा दामन छोड़ने को हम तैयार नहीं। और माफी तलब की है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए ये बात मैंने अर्ज की कि हम लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं, ये भी जायज है, ये भी जायज है, यूं भी आदमी कमा सकता है, यूं भी आदमी धन दौलत इकट्ठा कर सकता है। अरे 3 किस्में हैं माल की। उलमाए किराम ने लिखा कि जन्नत के दरवाजे पे 3 सतरें लिखी हुई मिलेंगी। वही तो देखेगा जो जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, और जिसको जन्नत की हवाई नसीब नहीं होनी वो उधर लेने क्या जाएगा। और कौन आने दे उधर उसे भाई। वो उनकी तो जब पिटाइयों की मार पड़ेगी आवाज आएगी, हत्ता इदा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। जहन्नुम का दरोगा ही कहेगा, फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कहां आए हो? तुम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर, इतने उलुल आज़म नबी का उम्मती होकर, इतने बड़े महबूब पैगंबर का उम्मती होकर जहन्नुम में आया, तुझे शर्म नहीं आई? अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। ओ मियां, कुरान नहीं सुना? कभी नहीं आयत सुनी? अल्लाह का पैगाम नहीं सुना था? आज दुनिया यहूद की रीस करती है, ईसाइयों की रीस करते हैं, मगर वो रीस भी नहीं हो मिलती, वो बातें भी हम में नहीं जो उनमें हो, उन्होंने आज पकड़ी है। और किसी ने बतलाया कि एक आदमी ने अंग्रेजों के मुल्क में काफी दिन कमाया, और कमा कमा करके एक अंग्रेज के पास जमा करता रहा कि जब मैं अपने वतन जाऊंगा तो तुझसे वसूल कर लूंगा। साल कमाया, 2-4 साल कमाया, उसके बाद वापसी का इरादा हुआ तो उस अंग्रेज से कहा कि मेरी अमानत वो वापिस ला, मेरे पैसे। अंग्रेज बेईमान होगा, कहने लगा कौन से पैसे? कि मैं तेरे पास जमा कर रखे थे कि मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं। उसने बड़ा समझाया कि देखो मैंने परदेश काटा है, बीवी बच्चों से दूर रहा हूं, बड़ी दिक्कत उठाई है, तकलीफ बर्दाश्त की है, मेरी रकम दे दे। उन्होंने कहा मेरे पास आई नहीं, मुझे तूने दी ही नहीं। उसने बड़ी कोशिश की, उसके मिलने वालों को भी लाया, छोटे बड़ों से भी कहा, मगर वो ना माना अंग्रेज। तो उसको किसी ने एक तरीका बताया कि तू गिरजे में चला जा, वहां जो पादरी है, यानी अंग्रेजों की मस्जिद को गिरजा कहते हैं,
اور ان کا جو مولوی ہے اسے پادری کہتے ہیں کہ پادری سے جا کے کہو وہ تیری سفارش کرے گا تو یہ انگریز پیسے دے دے گا. یہ بیچارہ مزدور وہاں گیا اور جا کر کے اس کو داستان سنائی اور بتایا کہ بھی میرے پیسے ہیں اور دیتا نہیں ہے. میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا. اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے میں مہر لگا کے دے دیا کہ یہ لے کے جا اس کے پاس جس سے پیسے لینے تھے. اس کو جا کے دیا. اس نے کھولا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائیے. 1 گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا. اب وہ مزدور کہنے لگا کہ مجھے تو بتا دے اس نے کیا لکھ دیا کہ تو اکڑا بیٹھا تھا. میں نے سارے جتن کرے تیری منت کی تیری خوشامد کی تجھے سمجھایا اوروں سے بھی کہلوایا. اس رکے کو دیکھ کر کے بڑا جلدی تیار ہوگا دینے کے لیے. اس میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا, تو مسلمان کب سے ہو گیا. یہ تو مسلمانوں کا کام ہے لے کے نہ دینا. میں تو تجھے پکا عیسائی سمجھتا ہوں. تو مجھے لکھ کر جواب دے یا اس کی رقم ادا کر کہ تو مسلمان کب سے بن گیا. جو دوسرے کا مال کھا کر اب انکار کرتا تو میں نے دینا ہی نہیں. ہمیں صبح پڑتا ہے کہ تو مسلمان بن گیا. اگر انگریز ہوتا یہ بات کبھی نہ کرتا. چنانچہ آج تیری دوا کا اعتبار نہیں, تیرے بنائے ہوئے پیکنگ کا اعتبار نہیں, تیری کوئی چیز بند کی ہوئی کا اعتبار نہیں. کلمہ پڑھنے والے اور سونے سائی دے امتی, تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز 4 آنے میں نہیں کوئی خریدتا. انگریز کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز 10 روپے میں خرید لیتا ہے. کافر کا یقین ہے تیرا یقین نہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تو دنیا کے پیچھے لگ گیا. تو نے قبر بھلائی, تو نے حشر بھلایا, تو نے پلسرات بھلائی, تو نے موت بھلائی, تو نے بڑے چھوٹوں کو جنازے بھلائے. تو نے قبرستان میں جا کے کبھی دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ تھے آباد تھے آج برباد ہوئے پڑے. تو ہم لوگ اپنی کتنے دن کی زندگی ہے اس قدر حرام خوری کر رہے ہیں لوگ جس کی انتہا نہیں. ملازم بعد نہیں آتا, مزدور بعد نہیں آتا, مولوی بعد نہیں آتا. اگر جہاں تک اس کی چلتی ہے وہ بھی کرتا ہے. فوج والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو, پولیس والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو, مولوی پریڈ کرتے ہیں رمضان شریف میں شام کو افطار کے وقت. روزہ کھلنے سے پہلے کبھی دیکھا تو کرو مولویوں کی چال کیسے بھاگتے ہیں. پکوڑوں کی پلیٹ حجرے میں رکھ کے دیا, پھر ایک بچی آ گئی حلوہ لے کے, پھر بھاگا, پھر دوسری آ گئی سوئی لے کے. نہ اسے یہ یاد رہتا مجھے روزہ لگا ہوا ہے, نہ بیٹھ کے دعا یاد مانگنا, نہ پڑھنا. وہ لیفٹ رائٹ کرتے کرتے ہی روزہ کھل جاتا ہے. تماشا دیکھ گئے ہم کہاں. اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک نے جو کھلانا ہے وہ ملے گا ملے گا ملے گا. اب منہ سے تو آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں, پر اندر سے یقین کوئی نہیں. اندر سے یقین بنے نا پھر بات بنتی ہے. اصل میں دل کی گہرائیوں میں یہ بات پیدا ہو پھر یہ بات بنتی ہے. نخت الیمن ایک عربی درس کی کتاب ہے, مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ہم نے بھی بچپن میں پڑھی تھی. اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی پہاڑ کی ایک غار میں رہتا تھا, اللہ اللہ کیا کرتا تھا, عبادت کیا کرتا تھا, شبیدار آدمی تھا, وہی رہتا تھا. جنت سے کھانا آتا تھا وہ کھایا کرتا تھا. ایک مرتبہ 3 دن تک نہ ملا, نہیں آیا. اللہ میاں نے آزما لیا. بس نیچے اترا اور بستی میں آیا اور سوال کر دیا ایک گھر پہ کہ اللہ نام پہ روٹی دو. انہوں نے 3 روٹیاں دے دی.
یہ لے کے چلا کہ کافی ہے 3 روٹیاں تو جس گھر سے روٹی ملی تھی انہی کا کتا پیچھے لگ گیا فقیر کے اور قریب تھا کہ اسے کاٹ کھائے. آپ اتنے سمجھا 2 روٹی کافی ہے, 1 روٹی پھینک دوں یہ اس میں لگ جائے گا, کتا اس میں مشغول ہو جائے گا, میں نکل جاؤں گا. انہوں نے روٹی پھینک دی, کتے نے روٹی کھا لی اور 1 روٹی کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے لگ لیا. آپ نے سوچا ایک ہی کافی ہے, پھاڑ نہ کھائے کاٹ نہ کھائے کتا, دوسری پھینک دی. کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر آپ کے پیچھے آ لگا. آپ نے سوچا وہ ایسی روٹی سے تو یوں ہی بھلے, یہ پیچھے لگ گیا کتا کاٹ کھانے کو, وہ تیسری بھی پھینک دی. کتا تیسری کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے. اب آپ اس کو غصہ لگا اور عربی زبان میں کہنے لگا ماں کی ملحیا, وہ بغیرت کمینے, شرم کر, جس مکان کی چوکھٹ پہ تو پڑا رہتا ہے, 3 روٹیاں دی تھی انہوں نے مجھے, تینوں کھا دی پھر میرے پیچھے. میں نے تجھے تینوں ڈال دی, وہ تینوں کے تینوں کھا کر پھر میرے پیچھے لگا ہوا, تجھے شرم نہیں آئی؟ تو یوں لکھا تھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا بیٹھ کے فیصلہ کرو تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں, فیصلہ کرو بیٹھ کے. اور کتا کہنے لگا رب مالک رب کائنات کی قسم ہے, بعض مرتبہ اس چوکٹ پہ جس پہ میں پڑا ہوں 8 دن تک ٹکڑا نہیں ملتا, پر مجھ سے قسم لے لے اس طرح کے سوا کبھی دوسرا دروازہ جا کے نہیں دیکھا. اور میں تو پھر بھی کتا ہوں, جناب تو عابد ہیں, ان سے آ کے ماتھا رگڑا. خود میں کبیلہ ہوں یا تو کبیلہ ہے. آج یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہوشیار, دانا, بینا, بڑا چلاک, چست سمجھ کر کام کر رہے ہیں, حالانکہ چلاکی وہاں کسی کی نہیں چلتی. جو خدائی نظام ہے اس میں چلاکی نہیں, عاجزی تو کام دیتی ہے, چلاکی کام نہیں دیتی. کتنا بڑا جرم ہو, کتنا ہی بڑا عظیم گناہ ہو, عاجزی کر, مالک کو رحم آئے گا, کرس آئے گا. چنانچہ واقعات کی دنیا میں آج بات کر رہا ہوں, لکھا ہے کہ ایک آدمی کی موت آنے لگی, اسے کچھ احساس ہوا کہ میری موت قریب ہے, رو پڑا, رویا اور کہنے لگا لوگوں میری آٹا لاؤ, آٹا لاؤ. انہوں نے کہا کیوں, کیا کرے, آٹے کا کیا کرے گا؟ کہنے لگا میری داڑھی سے آٹا مل دو. نوجوان آدمی تھا, کہنے لگا میری داڑھی سے آٹا مل دو, سفید کر دو اسے. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک سفید داڑھی والے سے حیا کرتا ہے, میری سفید داڑھی کر دو, شاید میرا کام مل جائے, رب العالمین میری داڑھی کا لحاظ کر کے مجھے معاف کر دے. تو علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بنایا تو میں نے ہیلا تھا پر کام آ گیا. بنایا تو میں نے ہیلا وسیلہ تھا پر کام آ گیا. کیسے؟ کہ اللہ پاک نے یوں فرما دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا, تو نے کیا تو ہیلا پر کیا تو مجھ سے ڈر کے ہے, کیا تو میرا خوف کھا کر, کیا تو مجھ سے ڈر کر, کیا تو میرے سامنے جھک کر, یا میں نے تیرا ہیلا ہی قبول کر لیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوشیاری میں قدم نہ رکھو, اپنے آپ کو جوان چلاک نہ بناؤ, عاجزی کر, وہ رب ہے تو بندہ ہے, وہ مالک ہے تو مملوک ہے, وہ چاہے تو کھلائے, وہ چاہے تو نہ کھانے دے. ہم نے بڑے بڑوں کو بھوکے مرتے دیکھا. بھوکا مرنے کا یہ مطلب نہیں کہ غریب ہو جائے گا, گھر میں دھن دولت
खाना पीना फल फ्रूट गोश्त सब कुछ है, मगर डॉक्टरिया तो न जाएगा। अब रो रहा है, घर वाली को कहता है इतना सा टुकड़ा दे दे, उन्होंने कहा नहीं और सब कुछ मिलेगा, डॉक्टर ने मना कर रखा है। उन्होंने कहा मैं मर रहा हूं कि मत। कई लोग यूं ही मर जाते हैं। तो जिसको खुदा ने भूखा रख के मारना है वो हर हाल में भूखा मरेगा, और जिसको परवरदिगार आलम ने नूरानी मौत देनी है बताते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये दुनिया जिसको हमने अपना ओढ़ना बिछौना बनाया हुआ है, जिसको हमने अपनी जिंदगी का हासिल बनाया हुआ है, जिसको हमने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया हुआ है, सारी जिंदगी का मतमे नजर बनाया हुआ है, ये वो दुनिया है जिसको कुरान कहता है इल्ला लहवुम व लइब, ये खेल और तमाशा है। आज का बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।